السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شہرائے آفاق ناول فردوس بری۔ اردو میں اچھے ناول انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ناول کے ابتدائی نمونوں میں فن کا زیادہ خیال نہیں رکھا گیا۔ اردو میں ناول اسی دور میں آیا جب سر سید کی تحریک کے زیر اثر پورے ہندوستان میں اصلاحی خیالات کی گرم بازاری تھی۔ اس دور کے ہر ادیب کے یہاں اصلاحی رجحان نظر آتا ہے، لیکن اس اصلاحی جذبے نے ناول کے فنی مرتبے کو گرا دیا۔ نذیر احمد سرشار، پریم چند اور عبدالحلیم شرر سب کے یہاں اصلاحی جذبہ نظر آتا ہے۔ عبدالحلیم شرر بھی سر سید دور کی اہم شخصیت تھے۔ یہ عجیب دور تھا۔ اس دور میں نثری ادب میں زبردست ترقی ہوئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ نہ اتنی ترقی ماضی میں ہوئی تھی نہ مستقبل میں ہو سکتی ہے۔ شرر صاحب نے بھی مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی۔ آپ نے ایک صنف پر اتنا مواد چھوڑا کہ ایک صنف پر مکالمہ لکھا جا سکتا ہے۔ تاریخی ناول نگاری کی طرف ان کی توجہ مغرب کی اسلامی تاریخ پر حملوں کے بعد ہوئی۔ شرر نے جب والٹر اسکاٹ کا ناول دیکھا اور پڑھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے گئے تھے، تو جواب میں شرر بھی ناول نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے پہلے ناول کا نام دلچسپ تھا، اس کے بعد دلکش، فلورا فلونڈا، بدر النساء کی وصیت، شوکین ملکہ اور مینا بازار جیسے ناول منظر عام پر آئے۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے مغرب کے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ عبدالحلیم شرر ہی سے پہلے مصنف ہیں جس نے اپنی کہانیوں کے لیے ناول کا لفظ استعمال کیا۔ فردوس بری ان کا شاہکار ناول ہے جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ فردوس بری دراصل فرقہ باطنیہ کے اسلام کے خلاف سازشوں کا احوال ہے۔ فردوس بری کو اپنے موضوع کے اعتبار سے فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی داستان کہا جا سکتا ہے۔ بقول سید وقار عظیم، فردوس بری کے قصے کا موضوع فرقہ باطنیہ کا وہ طوفان بلاخیز ہے جو 5ویں صدی ہجری میں دنیا اسلام کے لیے ایک فتنہ بن کر آیا اور شباب کے انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اس طرح ختم ہوا۔ اگر ناول کی کردار نگاری پر بات کی جائے تو ناول کے کرداروں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس میں مرکزی کردار صرف حسین اور زمرد کا نظر آتا ہے اور تمام کہانی انہی کے گرد گھومتی ہے، لیکن دوسرے ضمنی کرداروں میں شیخ علی وجودی کا کردار اردو ادب کا شاہکار کردار ہے۔ دوسرے کرداروں میں موسیٰ، بلقان خاتون وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے ناول کے مرکزی کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ حسین کا کردار اگر دیکھا جائے تو حسین ناول کا ہیرو ہے۔ اس کردار کا پہلا تاثر یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے اور محبت کا دلدادہ ہے اور مذہب پر شیدائی ہے۔ ایک اچھے کردار کے لیے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ان اپنے اعمال ان کی گرفت میں ہوں، یعنی وہ خیالات کے حوالے سے آزاد ہو۔ لیکن حسین ایک بزدل کردار ہے، کیونکہ موسیٰ کی قبر پر جاتے وقت مرد ہونے کے باوجود زمرد کے مقابلے میں وہ نہایت خوف محسوس کرتا ہے اور پریوں کے دیکھتے ہی ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد اور خود مختار بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنی سادہ لوہی کی بنا پر اپنی اور زمرد کی محبت میں اندھا ہو کر شیخ علی وجودی کے ہاتھوں بالکل بے جان آلہ بن جاتا ہے۔
اس کے اشاروں پر امام نصر بن احمد جیسے علماء اور خدا ترس مسلمانوں کو قتل کر ڈالتا ہے۔ یہ کام دلیرانہ اور حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے باوجود حسین کے کردار میں کوئی جان نہیں۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک بے جان آلے کی طرح حرکت کرتا ہے۔ پہلے زمرد کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا، پھر علی وجودی کے ہاتھوں میں، آخر میں بلکان خاتون کے ہاتھوں میں کھلونا کی طرح حرکت کرتا ہے۔ یہ لوگ جدھر چاہتے ہیں اسے موڑ دیتے ہیں، جو کام چاہتے ہیں اس سے لے سکتے ہیں۔ شرر کے دوسرے ناولوں کے ہیرو اگر دل نہیں تو دماغ ضرور رکھتے ہیں، لیکن حسین کا کردار دماغ سے بھی عاری کردار ہے۔ حسین کے کردار میں جو خوبیاں ہیں اس میں کئی ایک خوبیاں داستانوی کردار کی ہیں۔ مثلا زمرد کی قبر کے ساتھ سامان خورد و نوش کے بغیر 6 مہینے تک زندہ رہنا اور اس سخت سردی میں وقت گزارنا، پھر تہہ خانوں میں لمبے لمبے چلے کاٹنا اور علی وجودی تک سفر بلا خوف و خطر کرنا قاری کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے۔ بہرکیف حسین کا کردار خوبیوں اور خامیوں کی آمیزش سے تیار کردار ہے۔ اسی طرح زمرد کے کردار پر اگر بات کی جائے تو حسین کے کردار کے برخلاف زمرد کے کردار میں ہمیں دلکشی نظر آتی ہے۔ وہ باہمت ہے، دماغ میں استقلال رکھتی ہے، اپنی عصمت اور عفت کو بچانے کے لیے وہ بڑی بڑی تکالیف اٹھا لیتی ہے۔ حسین جب اسی کے بھائی کی قبر پر جانے سے ڈرتا ہے تو وہ اکیلے جانے کا فیصلہ کرتی ہے، جو اس کے نڈر اور باحوصلہ ہونے کا پہلا ثبوت ہے۔ پھر وہ جس انداز سے ایک مکمل پلان کے تحت فردوس بری کا راز فاش کرتی ہے، وہ اس کے دماغی استقلال کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک مشرقی لڑکی کی طرح اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اسی کی قبر تک پہنچنے کے لیے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ وہ حسین کے برعکس دل بھی رکھتی ہے، دماغ بھی۔ وہ جذبات سے بھی متاثر ہوتی ہے اور غور و فکر سے بھی۔ وہ اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے، یہاں تک کہ جنت کی سیر کرنے والے کم از کم اسے ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اعلی کار وہ بھی ضرور بنتی ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں، کیونکہ اس کا انکار حسین کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ حسین کو گمراہ کرنے والے خطوط اسی کے ہاتھوں سے لکھے گئے، مگر وہ مجبور ہے اور وہ سب کچھ حسین کی زندگی کے لیے کرتی ہے۔ زمرد کا کردار ناول کا باہمت کردار ہے اور ناول کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کی مدد سے فردوس بری کا راز فاش ہوتا ہے۔ اس کی تائید سے دنیا باطنیوں کے مظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتی ہے۔ یہ کردار شرر کے کامیاب ترین نسوانی کرداروں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح شیخ علی وجودی کا کردار۔ شرر کے بعض کردار ایسے ہیں جو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان میں ایک کردار شیخ علی وجودی کا ہے، جو بے شک اس ناول کا سب سے بہترین کردار ہے، اور یہ کردار قاری کے دل و دماغ پر اپنے ایسے نقوش چھوڑ دیتا ہے جس کو ہم کسی صورت میں فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ کردار ناول کی پوری فضا پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی مصنوعی تقدیس، اس کی علمیت، اس کا جلال سب فنکارانہ ہے۔ اس کی عیاری میں بھی ایک حسن ہے۔ فرقہ باطنیہ کے دوسرے عیار اور چال باز اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا ہے۔ اس کے جال میں گرفتار ہو کر نکلنا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت سے اس کے مرید ہیں۔ وہ ان لوگوں پر اس طرح اثر ڈالتا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ سب کچھ اسے نظر کر دیتے ہیں۔ صرف حسین ہی نہیں، سارے مرید اس کے ہاتھوں میں بے جان آلے بن جاتے ہیں۔ وہ شکوک رفع کرنے میں مہارت رکھتا ہے اور اس ضمن میں اس کے الفاظ بعید از فہم ہوتے ہیں۔ اس کا جلال بہت وسیع ہے۔ اپنی معلومات کی مدد سے وہ اپنے شائقین اور اپنے متلاشیوں کو خود بخود پہچان جاتا ہے۔ موسیٰ کے کردار پر اگر بات کی جائے، اس ناول میں کچھ کردار نام کی حد تک ہیں اور مردہ ہیں۔ ان کی سرگرمیاں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں۔ وہ مردہ ہیں، مگر اس کے باوجود شرر نے ان کو ہماری سوسائٹی کا ایک فرد بنا دیا ہے اور ان کا قصے سے تعلق پیدا کر دیا ہے۔ مثلا موسیٰ جو زمرد کا بھائی ہے، ایک مردہ کردار ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ پریوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور زمرد اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے
हुसैन को वरगला कर निकाह के बहाने साथ ले आई। मुर्दा होने के बावजूद ये किरदार बेहद अहम है, क्योंकि जुमुर्द का फातिहा खानी के लिए उसकी कब्र पर आना और फिर परियों के हाथों इगवा होना भी फिरका बातनिया के इसरार से पर्दा उठना, ये सब काम मूसा की वजह से हुए। इसी तरह चुगताई खानदान जो बलकान खातून का वालिद है का जिक्र है। चुगताई खातून का कत्ल बलगान खातून के जज्बा इंतकाम को उभारता है और इसी तरह फिरका बातनिया की इस अर्जी जन्नत की बर्बादी का बाइस बनता है। इसके अलावा फरदोसे बरी में काजम जुनूनी, तूर इमाम क़यामत यानी खुरशा के किरदार हैं, जिनकी मदद से कहानी की तकमील होती है। अगर बात की जाए इस नावल में मुकालमा निगारी की, तो मुकालमे भी नावल का बहुत अहम जुज़्व होते हैं। मुकालमे के बारे में कहा जाता है कि ये नीम अदबी जुबान होती है। शरर के यहाँ नफ्सियात के ऐन मुताबिक मुकालमे पाए जाते हैं, वो भी खास तौर पर फिरदौसे बरी में। यानी जुमुर्द और हुसैन एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जुमुर्द एक देहाती और शर्मीली लड़की है, जो उसके मुकालमों से वाजे हो जाता है। फिर मुकालमों ही की बदौलत आगे चलकर उसकी अकलमंदी, मंसूबाबंदी, सब कुछ वाजे होकर हमारे सामने आ जाता है। इसके अलावा शरर ने इस नावल में खुद कलामी के अंदाज से इस्तेफादा किया है। खास तौर पर खुद कलामी वहां बहुत खूबसूरत है, जब हुसैन जुमुर्द की जुदाई में अपने आप से सौदाई की तरह बातें करता हुआ नजर आता है। जुमुर्द और हुसैन के दरमियान बेतकल्लफ गुफ्तगू भी नाक़िदीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इसी तरह अगर बात की जाए मंजर निगारी की, तो शरर के बारे में कहा जाता है अगर वो नावलों के और पहलुओं में नाकाम रहे तो उसके बरक्स मंजर निगारी पर उन्हें मुकम्मल ओबूर हासिल है, जो नावल के ज़िमन में बहुत अहम चीज है। जब मुसन्निफ कारी के सामने हकायक लाना चाहता है तो वो जमाने की तस्वीरें पेश करता है जिसके बारे में वो लिख रहा होता है। किरदारों की कहानी की रफ्तार में मनाजर बहुत मुआवन होते हैं। शरर के यहाँ मंजर निगारी के बेहतरीन नमूने हमें नजर आते हैं। ये मंजर निगारी रंगीन और जानदार मनाजिर पर मुश्तमिल होती है। उनका गालिब रुझान तखय्युल की तरफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हकीकत की तस्वीर कशी में भी वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। अगर बात की जाए नावल के प्लाट की, तो मुख्तलिफ वाकयात को मंतकी रब्त के साथ जोड़ने का नाम प्लाट है। अब्दुल हलीम शरर एक अच्छे किस्सा गो हैं। उनके प्लाट अमूमन चुस्त होते हैं। फिरदौसे बरी का प्लाट भी चुस्त मुनज़्ज़म है। इसमें कहीं भी खला महसूस नहीं होता, न ढीलेपन का एहसास होता है। उनका प्लाट अपने फितरी इर्तका के मुताबिक आगे बढ़ता है। पहले वो हीरो और हीरोइन का तारुफ कराते हैं, उसके बाद वो मसाइब में गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे किरदारों को दरमियान में लाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कहानी आगे बढ़ती है। वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता वो मुखालिफ कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं और अंजाम खुशी पर यानी हीरो हीरोइन की शादी पर होता है। अगर बात की जाए सस्पेंस की, तो प्लाट की खूबसूरती की वजह से इस नावल में तजस्सुस, सस्पेंस की कैफियत मौजूद है। नावल में शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस ही तजस्सुस है, जो उस वक्त शुरू होता है जब मूसा की कब्र पर हुसैन और जुमुर्द परियां देखकर बेहोश हो जाते हैं, और फिर हुसैन होश में आकर जब मूसा की कब्र में तगय्युर महसूस करता है, और फिर जब मूसा के नाम के साथ जुमुर्द का नाम देखता है, यहाँ से तजस्सुस की कैफियत शुरू हो जाती है। हुसैन को जो खुतूत मिलते हैं और फिर नक्शा मिलता है, उस वक्त भी कारी तजस्सुस की कैफियत से दोचार होता है कि आगे चलकर क्या होगा। शेख अली वजूदी के सामने मिलने के बाद तो खुसूसन तजस्सुस और जुस्तजू में इजाफा हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि क्या हुसैन अपने चचा को कत्ल कर देगा? क्या जिस जन्नत का जिक्र हो रहा है वो अपनी कोई हकीकी हैसियत रखती है? यह सब कुछ झूठ है और ये कैफियत नावल के आखिर तक बरकरार रहती है और कारी को घेरे रखती है। अगर बात की जाए इसके उसलूब की, तो जहां तक उसलूब का ताल्लुक है वो मज़कूरा नावल में दिलकश रमा दवा अंदाज़े तहरीर में नजर आता है। अगर बात करें मजमूई जायजे की, तो शरर ने अपने इस नावल में माजी की पुरअज़मत नकूश को उभारा है।
اخوت و مساوات، بہادری و سرفروشی، حسن و عشق کی دل پذیر روایات کو قلم بند کیا ہے۔ یہ روایات اگرچہ اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں، لیکن دوربین کی نظروں میں ان کی وقت بین المذاہب بھی ہے۔ جذبات صالحہ کی عکاسی خالص انسانی زاویہ نگاہ سے کی ہے، جن کا عروج و ارتقاء انسانیت کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ شرر کی سچائی نے سچائی کے ساتھ ان جذبات کو پیش کیا ہے۔ ان کی مسلم نسوانی کردار بہادر، ایثار پیشہ اور اصول مفاد عامہ کے پیرو ہیں۔ علی عباس حسینی نے فردوس بری شرر کے کوہ صنف میں کوہ نور کہہ کر پکارا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی فردوس بری کا ناول اچھا لگے گا۔ اگر آپ بھی اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے حاصل کیجئے اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی نئی بک یا کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔